ذکر علی ابن ابی طالب، آپ اپنی مجلسوں کو زینت دیں علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یعنی نبی نے صبح قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ جب بھی 4 افراد بیٹھے، جب بھی 6 لوگ 10 لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو لوگوں کی غیبتیں نہ کریں بلکہ فضائل علی سنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں محب علی افراد رہیں، محب علی آپ کے بچے رہیں، تو آپ اپنے بچوں کو ذکر علی سنائیں، فضائل علی سنائیں، تاکہ جوان ہونے کے بعد بچہ یہ نہ کہے کہ کب تک خیبر پڑھا جائے گا، کب تک خندق پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ جب سے ذاکرین نے خیبر خندق پڑھنا چھوڑا ہے، ماؤں نے شجاع بچے جننے چھوڑ دیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے میں اس لیے کہ عزیزان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہماری نسلوں میں ذکر علی باقی رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محب علی رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں عزاداری باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ماتمداری باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں علم باقی رہے، تو باب مدینۃ العلم کا ذکر ہوتا رہے، لہذا نسلوں میں علم برقرار رہے گا۔ اس لیے کہ علی نے ایک جملہ کہا ہے اور صبح قیامت تک تاریخ کے سینے پر علی کا وہ جملہ تحریر ہے۔ جب علی نے نہروان میں سب کو قتل کر دیا، قبلے چاہنے والے نے پوچھا، یا علی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج آپ نے پورے میدان کو صاف کر دیا، سب کو قتل کر دیا، سب کو ختم کر دیا۔ تو علی نے ایک آہ سر کھینچی اور ایک جملہ کہا کہ میرے 2 دشمن باقی رہ گئے۔ آنے والے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا علی آپ تو میدان میں کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو ایک مولا ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ تاریخ کے سینے میں آج تک محفوظ ہے، جو علی نے جملہ کہا۔ علی کہتے ہیں، یاد رکھو میرے اب بھی 2 دشمن باقی ہیں۔ مولا کوئی نظر نہیں آتا، کچھ نہیں نظر آتا دور تک، آپ کہتے ہیں اب بھی 2 دشمن، مولا کہتے ہیں اب نہیں، صبح قیامت تک میرے 2 دشمن باقی رہیں گے۔ اور وہ دشمن کیا ہے وہ سن لیجئے، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ علی کہتے ہیں کہ میرے 2 دشمن صبح قیامت تک باقی رہیں گے، ایک غربت اور ایک جہالت۔ تو اگر آپ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں تو آپ کی نسلوں میں علم رہنا چاہیے۔ علم جب رہے گا جب ذکر علی رہے گا، ذکر علی جب رہے گا جب آپ کی نسلوں میں طہارت رہے گی۔ صلوات تو بڑے مل جن کے محمد علی 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 رب نارا داماد پیغمبر موجن کی روانی یہ وارث خلا یہ بولت خلا نارا حیدری رحمت امام زمانہ باود بلند سلوات۔ دیکھئے میں نے گزشتہ 5 محرم کو آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں 11 تاریخ میں حاضر ہوں گا، تو فضائل بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ کی پاکیزہ سماعت تک پہنچاؤں گا۔ شہزادی جب اس دنیا میں آئیں تو آنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کی بیٹی نے کائنات کے امیر سے کہا، یا علی آپ اس بچی کا نام رکھ دیجئے گا۔ تو علی نے مسکرا کے کہا، اے کونین کی ملکہ میں اس بچی کا نام نہیں رکھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں پیغمبر پر سبقت نہیں کر سکتا، میں پیغمبر پر سبقت نہیں کر سکتا۔ علی گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے تو نبی نے سوال کیا، یا علی آپ کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، آپ نے بچی کا کیا نام رکھا؟ تو ایک مرتبہ علی مسکرا کے کہتے ہیں، یا نبی اللہ یہ زہرا نے مجھ سے کہا تھا کہ علی آپ بچی کا نام رکھ دیجئے، تو میں نے کہا کہ میں پیغمبر پہ سبقت نہیں کر سکتا۔
تو ایک مرتبہ نبی نے کہا یا علی اگر آپ مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتے تو میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. نا تھوڑا سا بیدار رہیے گا، اس لیے کہ بڑی نازک گفتگو ہے اور اس موضوع پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ متوجہ رہیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا عزیزان گرامی. کائنات میں 2 ہی خاتون ہیں. آئے ہائے، کائنات میں 2 ہی خاتون ہیں. میں جملہ پہلے آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ نبی نے کہا کہ میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. تو وہ جبریل جو بغیر وحی کے نازل نہیں ہوتا تھا، وہ ریشمی ایک سفید کپڑے پر ایک نام لکھا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے زینب. یعنی جہاں پر لوح محفوظ پہ قرآن ہے وہیں پہ زینب کا نام ہے. آئے ہے، یا تو ماں کا نام لوح محفوظ پہ ہے یا بیٹی کا نام لوح محفوظ پر. ایک صلوات پڑھیے مل جو کہ محمد ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے. زینب کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ ایک ہے زینب، ایک ہے زینب. زینب کے معنی ہے 2 معنی. ایک اہل لغت نے بتایا کہ زینب عرب میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے، ایک درخت پیدا ہوتا ہے عرب کے اندر جس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے، باہر بھی خوشبو ہوتی ہے. جملہ اگر پہنچ جائے تو اپنی سماعت کو بیدار کر کے مجھے ثبوت دینا کہ میں مجلس شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک فرد کی توجہ چاہتا ہوں. زینب اس بیوی کو کہتے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، یعنی عرب کے اندر اہل لغت نے بیان کیا کہ زینب نام کا ایک درخت پیدا ہوتا ہے جس کے ظاہر میں بھی خوشبو، جس کے باطن میں بھی خوشبو. زینب اس کردار کا نام ہے جس کی وجہ سے اسلام کے ظاہر میں بھی خوشبو ہے، اسلام کے باطن میں بھی خوشبو ہے. صلوات پڑھیے نا محمد علی محمد. تھوڑا سا ذرا آگے آ جائیے. غدیری مجمع ہے، آہستہ آہستہ آئے گا. آپ بھی تھوڑا سا آگے بکھر کے نہیں مل کے سلامت رہیں. زینب کا نام کا ایک درخت پیدا ہوتا ہے عرب کے اندر جس کے ظاہر میں بھی خوشبو، جس کے باطن میں بھی خوشبو. ایک معنی تو میرے سرکار یہ ہے، بی بی کا کردار وہ ہے. زینب کائنات کی وہ اکیلی خاتون ہے جس کے خطبوں کے ذریعے سے، جس کے وجود کے ذریعے سے اسلام کے ظاہری معنی کیا ہے؟ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت. نا ابھی بیدار ہی نہیں. پہلے یہ سمجھو کہ علی کس کس چیز کی زینت ہے، تبھی تو بی بی کی عظمت سمجھ میں آئے گی. علی کعبے میں آئے تو کعبے کی زینت. علی اگر آغوش رسول میں آئے تو آغوش رسول کی زینت. علی اگر بستر نبی پر آئے تو بستر نبی کی زینت. علی اگر فاطمہ کے شوہر بنے تو فاطمہ کی زینت. علی اگر میدان میں جائے تو میدان کی زینت. علی اگر محراب میں آئے تو محراب کی زینت. علی اگر منبر پر آئے تو منبر کی زینت. علی اگر دوش نبی پر آئے آپ کی خاموشی کی قسم. اب جملہ سنیے گا، نبی فرماتے ہیں یا علی آپ رحمان کی زینت ہو. یا علی آپ رحمان کی زینت ہو. یعنی جو رحمان کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. سمجھیے، بلندی کو سمجھیے. یعنی جو رحمان کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. آداب دسترخوان ہے ہمارے ہاں، ہر چیز کے آداب ہیں. اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، چلنے کے آداب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز کے آداب، وضو کے آداب. اس لیے کہ ہمارا اسلام تہذیب والا اسلام. ہمارے آداب دسترخوان ہے سرکار. اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ آنے والے کا
استقبال کریں، آپ اس کے لیے احتراماً کھڑے نہ ہوں، بلکہ جو کھانا رکھا ہے اس کے احترام میں آپ بیٹھے رہیں، یعنی یہ ہے رزق کا احترام۔ مگر شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر والدین آ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جو کھڑا ہے، جو رکھی ہے وہ ہے نعمت، جو آ رہے ہیں وہ ہے رحمت۔ تھوڑا سا بھائی میرے ساتھ رہیے نظام گرامی، جو شے رکھی ہے دسترخوان کے اوپر وہ ہے نعمت، اور آپ نعمت کا احترام کریں، رزق کا احترام کریں، اس لیے کہ جو روٹیوں کا احترام نہیں کرتے، جو رزق کا احترام نہیں کرتے، اللہ ان کے رزق کو اٹھا لیتا ہے، بے شک، پھر وہ ٹکڑوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، پھر وہ روٹیوں کے لیے پریشان۔ ایک ایک فرق کی توجہ ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ اس کا احترام کریں، لیکن اگر آپ کا دوست آ جائے تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس سے کہیں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ دوست، یہ ہے نعمت، نعمت کا احترام ضروری ہے۔ مگر اگر والدین آ جائیں آپ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جو شے رکھی ہے وہ ہے نعمت، جو آ رہے ہیں وہ ہے رحمت۔ مگر اگر یہی والدین آپ کو نماز کی حالت میں آواز دیں تو آپ نماز کو، توجہ رکھیے گا، اگر نماز کی حالت میں آپ کے والدین آپ کو آواز دیں تو آپ اپنی نماز توڑے نہیں، نماز چھوڑے نہیں، بلکہ اپنی قرأت کی آواز کو بلند کر دیں، تاکہ والدین کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہمارا لخت جگر، ہمارا نور نظر، ہمارا پارے دل مصروف عبادت ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ مگر اگر کائنات کا پیغمبر آواز دے تو نماز کو توڑ دو، نماز کو چھوڑ دو۔ اس لیے ایک صحابی عبادت پروردگار میں مصروف تھا، کائنات کے پیغمبر نے آواز دی تو اس نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو پورا کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس آیا، توجہ فرمائے، پیغمبر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی نے کہا کہ جب میں نے تجھ کو آواز دی تھی جب کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا یا نبی اللہ اس وقت میں مصروف عبادت تھا، محو عبادت تھا، عبادت پروردگار میں مصروف تھا۔ تو پیغمبر نے کہا ذرا یہ بتلا، یہ عبادت، یہ نماز تجھے سکھائی کس نے، یہ بتائی کس نے؟ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ آپ نے بتائی ہے۔ تو کہا نبی نے کہا میں نے ہی تو بلایا ہے، ایک صلوات تو پڑھیے